دہشت گردوں کے ہاتھوں آرمی پبلک اسکول پشاور کے بچوں کے قتل عام کو 10 سال ہو گئے۔ صدر آصف زرداری نے پیغام میں کہا کہ سانحہ APS نے ہمیں دہشت گردی کے خلاف بحیثیت قوم متحد کیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عام شہریوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سانحہ APS نہ کبھی بھولیں گے نہ معاف کریں گے۔ وقت اس سانحے اور معصوم بچوں کی جدائی کا صدمہ مٹا نہیں سکتا۔ سیکیورٹی فورسز ملک میں دہشت گرد عناصر سے ہمت اور جمع مردی سے نبردآزما ہیں۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور کے مختلف اضلاع میں آج تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ محکمہ تعلیم کے مطابق سقوط ڈھاکہ اور سانحہ APS پشاور کے شہداء کی یاد میں چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ گجرات اور سیالکوٹ میں بھی تمام نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے آج بند رہیں گے۔ حکومت نے آج سے ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے 5 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا۔ نئی قیمت 255 روپے 38 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 78 پیسے فی لیٹر کمی۔ نئی قیمت 148 روپے 95 پیسے فی لیٹر مقرر۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 32 پیسے فی لیٹر کمی۔ نئی قیمت 161 روپے 66 پیسے فی لیٹر مقرر۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ شرح سود میں 2 سے 3% کمی کا امکان۔ اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ 15% ہے۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی گزشتہ 4 اجلاسوں میں پالیسی ریٹ 7% کم کر چکی ہے۔ مدارس رجسٹریشن پر مولانا فضل الرحمان کی بات کی قدر ہے۔ پارلیمنٹ کے اجلاس میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ احتجاج کی نوبت نہیں آئے گی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں جلسے سے خطاب۔ PTI رہنما علی محمد خان نے کہا ہے کہ سول نافرمانی کی تحریکات سے شروع نہیں کر رہے۔ آج بانی PTI سے ملاقات کریں گے۔ سول نافرمانی کے ایشو پر بانی PTI جو ہدایات دیں گے ان پر مکمل عمل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈا پور نے کہا کہ سول نافرمانی کی تحریک کا معاملہ اب تک واضح نہیں۔ جب واضح ہدایت آئیں گی تو پھر دیکھیں گے۔ گنڈا پور میں اتنی ہمت نہیں کہ اگلی کال دے سکیں۔ ان کی اگلی کال کا انتظار کر رہے ہیں۔ فائنل کال کی طرح یہ بھی ناکام ہوگی۔ PTI لوگوں کو تشدد پر اکساتی ہے پھر دوڑ لگا جاتی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو جواب۔ کہا ڈی چوک احتجاج سے متعلق ثبوت نہیں، جھوٹا بیانیہ دیا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ PTI کبھی سول نافرمانی تو کبھی مذاکرات کی بات کرتی ہے۔ جو ماحول PTI نے بنا دیا ہے اس میں کوئی مذاکرات نتیجہ خیز نہیں ہو سکتے۔ کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر پانی کی 84 انچ قطر کی لائن کی مرمت آج سے شروع کی جائے گی۔ ترجمان کراچی واٹر کارپوریشن کے مطابق مرمتی کام کے باعث 15 کروڑ گیلن پانی کی کمی ہوگی۔ لیاری، کلفٹن، گلشن اقبال، جمشید ٹاؤن اور اولڈ سٹی ایریا متاثر ہوں گے۔ بدھ کی شام تک شہر میں پانی کی فراہمی بحال ہو جائے گی۔ کراچی واٹر کارپوریشن نے رعایتی واٹر ٹینکرز کوٹے میں اضافہ کر دیا۔ تمام سرکاری ہائیڈرنٹس پر ونڈو سروس کا بھی آغاز۔ 24 گھنٹے بآسانی واٹر ٹینکر بک کروایا جا سکتا ہے۔ مرمتی کام مکمل ہونے تک کمرشل ٹینکر سروس معطل رہے گی۔ سندھ یونائٹڈ پارٹی کی دریائے سندھ بچاؤ مارچ کے تحت عمرکوٹ پریس کلب تک ریلی۔ شرکا نے کہا کہ سندھ میں زرعی پانی کی کمی ہے۔ ارسا ایکٹ میں ترامیم کر کے نئی نہریں نکالنے کی منظوری دی گئی۔ دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالی گئیں تو سندھ کی لاکھوں ایکڑ زمین بنجر ہو جائے گی۔ مطالبہ کیا کہ سندھ کے عوام کو معاشی بدحالی سے بچایا جائے اور نئی نہریں نکالنے کا فیصلہ واپس لیا جائے۔ میہڑ میں نامعلوم کار سوار لاش بھوسے میں پھینک کر اور اسے آگ لگا کر فرار ہو گئے۔ مقامی افراد نے آگ بجھائی اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس کے مطابق ہلاک شخص کی شناخت نہیں ہو سکی۔ لاش کا کچھ حصہ جل گیا۔ لاش اسپتال منتقل کر دی گئی۔ بلوچستان میں ہر دوسرے بچے کو غذائیت کی کمی کا سامنا ہے۔ نیوٹریشن ڈائریکٹوریٹ حکام کے مطابق بلوچستان میں 49.6% بچے غذائیت کی کمی کا شکار ہیں۔ غذائیت میں کمی کی وجوہات میں غربت، سیلاب،
خشک سالی اور دیگر شامل ہیں۔ حکومت بلوچستان نے 2018 میں نیوٹریشن ایمرجنسی نافذ کی تھی۔ نیوٹریشن ڈائریکٹوریٹ 7 سال سے سرکاری گرانٹ کا منتظر ہے۔ کہا حکام کو متعدد بار آگاہ کر چکے ہیں، عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا ہے کہ سینیٹر فیصل واؤڈا جس یونیورسٹی سے ڈاکٹر بنے ہیں وہاں سے انہوں نے بھی PhD کیا ہے۔ گورنر ہاؤس میں ضرورت مندوں میں اور فٹ بال کھلاڑیوں میں امدادی چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں گورنر نے کہا کہ فیصل واؤڈا جذباتی کھلاڑی ہیں، کبھی کبھار اون گول کر دیتے ہیں۔ بولے جب سے آیا ہوں میرے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، بچپن میں ٹرک کے پیچھے لکھا دیکھا تھا، محنت کر حسد نہ کر۔ سقوط مشرقی پاکستان کو آج 53 سال ہو گئے۔ بنگلہ دیش آج آزاد ملک ہے، مگر دونوں ملکوں کے درمیان نفرت اور تقسیم کی جو دیوار کھڑی کی گئی تھی وہ وقت گزرنے کے ساتھ اب ڈھہ رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے شام سے چھینی ہوئی مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی آباد کاری میں توسیع کا منصوبہ بنا لیا۔ اسرائیلی حکومت سے منظوری بھی لے لی۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کے توسیعی منصوبے کی مذمت۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا ٹیلی فونک رابطہ۔ نیتن یاہو نے کہا کہ شام میں اسرائیلی کارروائیاں ممکنہ خطرات سے دفاع کے لیے ہیں۔ اسرائیل کے شام پر فضائی حملے جاری۔ صہیونی فوج کی شام کی فوجی تنصیبات، ہوائی اڈوں، اسلحہ گوداموں پر ایک ہفتے میں 800 بار بمباری۔ جنوبی شہر قنیطرہ کا سارا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا۔ 3 قصبوں پر قبضہ کر لیا۔ قطر کا 13 سال بعد شام میں سفارت خانہ کھولنے کا اعلان، منگل سے دوبارہ کام کا آغاز کرے گا۔ فرانس کے جزیرے مایوٹے میں صدی کے بدترین سمندری طوفان چیڈو سے تباہی۔ 220 کلومیٹر فی گھنٹہ کی طوفانی ہواؤں سے درخت اکھڑ گئے، گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، درجنوں املاک اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ حادثات میں 11 افراد ہلاک۔ طوفان چیڈو نے افریقی ملک موزمبیق میں تباہی مچا دی۔ بحیرہ ہند میں بننے والی طوفان چیڈو کا رخ اب زمبابوے اور ملاوی کی جانب ہے۔ روس کے 2 بحری آئل ٹینکر آبنائے کرچ میں سمندری طوفان کی زد میں آ گئے۔ ایک ٹینکر 2 حصوں میں تقسیم، ایک حصہ ڈوب گیا۔ تیل کا رساؤ جاری، دوسرے ٹینکر کو بھی شدید نقصان۔ حادثے میں ایک شخص ہلاک، باقی 12 کو بچا لیا گیا۔ دونوں ٹینکروں میں 4200 ٹن تیل موجود تھا۔ دورہ جنوبی افریقہ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا ون ڈے اسکواڈ جوہانسبرگ سے کیپ ٹاؤن پہنچ گیا۔ قومی ٹیم آج مقامی وقت کے مطابق 2:30 بجے پریکٹس کرے گی۔ ون ڈے سیریز کا پہلا میچ منگل کو کھیلا جائے گا۔ خان یونس میں اسرائیلی فضائیہ کے اسکول پر بمباری، بچوں سمیت 12 فلسطینی شہید، 35 زخمی۔ نصیرات کیمپ حملے میں قطری چینل کے کیمرہ مین احمد اللوغ شہید۔